ابھی بلوچستان کو جس طرح یہ ڈیل کر رہے ہیں، پہلے تو یہ بڑا افسوسناک ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح جو ہے اس کا وہ جو چمچہ ہے عاصم منیر کا، یہ نقوی، اس نے جو ہے بلوچستان میں آ کے کہتا ہے بلوچستان تو ایک محسن نقوی ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ دیکھیے کتنی نان سیریس بات ہے، ایک پورا صوبہ ہے، اس کی عوام ہے، اب سب سے بڑا وہ صوبہ جو رقبے کے حساب سے ہے، ٹھیک ہے ہماری آبادی بہت کم ہے، لیکن آپ کس طرح کہہ سکتے ہو، ایک آپ وزیر داخلہ ہو وفاقی، اور آپ آ کے کہتے ہو کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے؟ ایک تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ کس طرح کے لوگ ہیں یہ۔ دوسرا، جب اوورسیز کانفرنس انہوں نے بلائی ہوئی تھی اور جو بھر کے صرف وہیں پہ پاکستانیوں ہی کوئی بٹھایا ہوا تھا، تو وہاں پہ فیلڈ مارشل صاحب کہتے ہیں کہ 1500 لوگ ہیں دہشت گرد بلوچستان میں، اور ہم ان کی 10 نسلیں بھی ان کی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ دیکھیں یہ آپ لوگوں کی دل آزاری کیوں کرتے ہو؟ آپ نے پہلے تو حق نہیں دیا، جو معدنیات بلوچستان سے سوئی گیس نکلی، آج تک کوئٹہ ایئرپورٹ کے ارد گرد وہاں تک گیس نہیں پہنچی تھی، اور گیس سوئی کے اندر سے ختم ہو گئی، ساری دوسرے صوبوں میں چلے گئی، انجسٹس ہوا۔ بلوچستان کے لوگ پیار کرنے والے لوگ ہیں، غیرت مند لوگ ہیں، اور وہاں پہ مختلف قبائل رہتے ہیں، پشتون وہاں پہ وہ 45% ہیں، بلوچ ہیں، وہاں پہ سیٹلرز ہیں، ہزارہ کمیونٹی ہے، وہاں پہ بہت ہی خوبصورت زبانیں بولنے والے لوگ ہیں۔ آپ کی جو سندھ سے جو سرحد ملتی ہے، وہاں پہ سندھی بھی بولتے ہیں، سرائکی بھی بولتے ہیں، پشتو بولتے ہیں، براوی بولتے ہیں، پنجابی بھی بولی جاتی ہے، فارسی بولی جاتی ہے۔ تو اتنی خوبصورت زبانوں والا ہمارا بلوچستان تھا، اور اس کے اندر بدقسمتی سے شروع سے 5 آپریشن ہو چکے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے۔ تو ان آپریشنز کے بعد جس طرح اکبر بگٹی صاحب کو شہید کیا گیا، وہ بھی ایک خاتون کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی اس پہ انہوں نے سٹینڈ لیا، اور اس کے بعد فوجی نہیں جی کی ہاں تھی، رائٹ؟ جی بالکل، اور اس کے بعد جو ہے وہ مشرف نے جس طرح مکہ دکھایا اور جو بیوقوفی کی، اس کے بعد جو بلوچستان میں جو نفرت کی لہر آئی اور لوگوں میں آیا کہ ہم اپنا اختیار لیں، اور انہوں نے جو سیاست شروع سے کی، وہ سیاست وہی انگریزوں کی طرح کالونی کی طرح ڈیل کیا گیا بلوچستان کو، اور نوابوں اور سرداروں کو جو ان کے اپنے مورے تھے ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے، انہی کو لاتے تھے، کبھی ایک کو لاتے تھے، کبھی ایک دوسرے کو لاتے تھے۔ اور پہلی دفعہ نیب کی جب حکومت ایک دفعہ بنی، جو میں سمجھتا ہوں کہ عوامی حکومت تھی، اس کو بھی انہوں نے گرا دیا، گورنر راج بلوچستان میں لگایا، اور وہ ظلم کیا 70s میں۔ اور اس کے بعد اب تو یہ حالات ہو چکے ہیں کہ جب ہماری حکومت بنی تھی، یا جب تحریک انصاف عمران خان صاحب نے شروع کی 96 سے، تو ہر واحد لیڈر تھے عمران خان صاحب قومی لیول کے، جنہوں نے سب سے زیادہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں تک گئے، لوگوں تک پہنچے، اور عام عوام تک پہنچے۔ یہ نہیں کہ ان کے نوابوں سرداروں سے صرف اوپر جا کے ڈیل کر لی اور ان کو پارٹی میں لے آئے اور اس کے بعد چھوڑ دیا، نہیں، وہ عوام تک گئے، غریب تک گئے، ان لوگوں تک گئے، میرے جیسے لوگوں کے گھر پہ آ کے رہتے رہے جو ایک عام لوگ تھے۔ نہ میں سردار فیملی سے ہوں، نہ میں خان فیملی سے ہوں، اور سیاست میں آیا بھی عمران خان کی وجہ سے تھا۔ تو وہ آپ کو پتا ہے عمران خان سرینا ہوٹل ہے، بڑے بڑے ہوٹل ہیں، وہاں پہ آ کے ٹھہر سکتے تھے، لیکن وہ ایک عام عوام تک پہنچے، اور انہیں پتا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تاریخ پڑھی ہے، یہ باقی تو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، نہ کوشش کرتے ہیں۔ تو عمران خان نے شروع دن سے کہا کہ بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ مل بیٹھ کے حل ہوگا، اور جو پہاڑ پہ بھی لوگ گئے ان کو واپس لانے پہ ہوگا۔ جب ہماری حکومت بنی، آپ کو پتا ہے اس کا کیا کہ مطلب جو ہے؟ میں معذرت چاہتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے پہاڑ پر جو لوگ ہیں ان کو واپس؟ دیکھیں، جو علیحدگی کی تحریک چلا رہے ہیں، جو Okay. سمجھتے ہیں کہ اس پاکستان میں زیادتیاں ہوتی ہیں ہمارے ساتھ، ہمیں حقوق ہی نہیں مل سکے، ہمیں قوم نہیں سمجھا جاتا، تو ان کو ہمیں یہ کیوں کہا صدارت جاتا ہے نہیں کہ سمجھا پہاڑ جاتا۔ پر جو لوگ ہیں؟ اس کا کیا جی، مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے جو باغی ہو گئے ہیں، جو نہیں مان رہے اس حکومت کو، کہ وہ پہاڑ پہ چلے گئے ہیں، وہ اب جو ہے ریزسٹ کر رہے ہیں۔ تو عمران خان نے کہا کہ نہیں، یہ قوم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ، انہیں جو ہے وہ محروم رکھا گیا ہے، یہاں پہ آپ نے ترقی نہیں لائی، انفراسٹرکچر اس کا ڈیولپ نہیں ہوا۔ تو عمران خان کے دور سے پہلے عمران خان سمجھتے تھے، اور پھر یہاں پہ پاپولر ہوئی ہماری جماعت۔ 2013 میں بھی جب 2008 کا الیکشن تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ بائیکاٹ کیا۔ 2013 میں کوئٹہ کی سیٹ سے کھڑا تھا، میں دوسرے نمبر پہ آیا،
اور آپ یقین کریں اس میں بھی جیتی ہوئی تھی پی ٹی آئی. میرے اپنے تو کوئی ووٹ نہیں تھے, پی ٹی آئی کے ووٹ تھے, میں تو ایک عام آدمی ہوں. تو سیکنڈ آیا, اور 2018 میں پورے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے عمران خان جیتے, بلوچستان میں بھی بہت سی ہم سیٹیں جیتے. تو عمران خان نے جو ہے وہ لوگوں کو عزت دی. تقریباً 428 یا 30 وہ لوگ تھے جو لاپتہ افراد تھے, ان کو بازیاب کرایا ہمارے دور میں. 700 ارب سے زیادہ جو ہے وہ سردن بلوچستان میں ہم نے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے پیسے دیے. کوئٹہ کے اندر یونیورسٹی نہیں لیکن بنائی. صرف پیسے دیے کہ جی ڈیولپمنٹ ہم نے کی بھی نہیں, تھی ڈیولپمنٹ میں تھا, مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں, زبیدہ جلال, اسد عمر, اور اس زمانے میں جنرل سرفراز آئی جی ایف سی تھے جو شہید ہو گئے. ہم باقاعدہ اس پورے علاقے میں گئے, وہاں کی ہم نے پورا دورہ کیا, اس کے بعد فیزیبلٹی رپورٹ بنائی کہ عوام کی بہتری کے اندر پیسہ لگے گا, کہ عوام کی زندگی جس سے بہتر ہو, وہ پروجیکٹس شروع کروائے. ٹھیک ہے. اور کوئٹہ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جوب سے لے کر جو شارٹیسٹ روٹ تھا چائنا سے جو یہ ہمارا بن رہا تھا, وہ ہم نے شروع کرایا جوب سے لے کر کوئٹہ تک. کوئٹہ میں نس یونیورسٹی بنائی, کینسر ہاسپٹل بنایا, اور بہت سے ایسے کام کیے. نادرا کا آپ سوچیں کہ جو ہے وہ نادرا کا آفس ہی نہیں تھا یہاں پہ, میگا آفس نہیں تھا پورے بلوچستان میں جو پورا دن کھلے لوگوں کے لیے. تو اتنا انہوں نے پیچھے رکھا ہوا تھا. تو بڑی کوشش کی عمران خان صاحب نے اور ہم نے, اور آپ دیکھیں امن آ گیا تھا ہمارے دور میں. ہمارے دور میں کام ہو رہا تھا وہاں پہ, اور بارڈرز پہ جو ہے وہ ہم نے بارڈرز کی مارکیٹ بنائی ایران کے ساتھ مل کے. میرا لاسٹ وزٹ جو تھا آفیشلی ایران تھا. آپ یقین کریں کہ ایرانی پاکستان سے بہت آگے ہیں ہر چیز میں. تو جب میں ان کے نائب جو ہے وہ وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ان کے اسپیکر بھی تھے, تو میں نے کہا کہ پاکستان کے بارڈر کی طرف جو ہے وہ ٹریڈ مارکیٹ جو ہے ہم نے بارڈر مارکیٹ بنا لی ہے, آپ کی طرف نہیں بنی. تو وہ حیران ہو رہے تھے, انہیں غصہ آیا نائب صدر کو کہ ہماری طرف سے نہیں بنی اور پاکستان نے بنا لیا. یہ سرپرائز تھا ان کے لیے. تو یہ عمران خان تھا کی پالیسیز تھیں, اور امن آیا ہوا تھا. خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں امن آ چکا تھا, بلوچستان میں کوئی ڈرون اٹیکس نہیں ہو رہے تھے, کوئی اس طرح کے آپریشنز نہیں ہو رہے تھے, ٹریول کر سکتے تھے ہم ایزیلی. تو آج آپ کے سامنے آج تو ہم ٹریول بھی نہیں کر سکتے, ٹرینوں پہ اٹیک ہو رہے ہیں, ٹرین ہائی جیک ہو رہی ہے, ہر 15-20 دن کے بعد ٹرین پہ اٹیک ہو جاتا ہے. کوئٹہ سے 8 کلومیٹر سے باہر آپ نکل نہیں سکتے ہیں. اے سی ڈی سیز اغوا ہو رہے ہیں, ان کو قتل کر دیا جاتا ہے اغوا کے بعد, ان کی ویڈیوز آتی ہیں. اور علیحدگی پسند تحریک جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور جو آپ نے کہا کہ سمگلنگ, یہ دیکھیں بارڈر فورس آپ کی آرمی ہوتی ہے, ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے. تو یہ جو یہ کدھر سے آ جاتا ہے آپ مجھے بتائیں, یہ اتنا ڈیزل پیٹرول. یہ ایک سپاہی جو آتا ہے نا ان کا بارڈر پہ جب ڈیوٹی دے کے جاتا ہے نا, تو ارب کھرب پتی بن کے چلا جاتا ہے. یہ سارے جو اوپر جو مافیا بیٹھی ہے جرنیلز کی, سارا یہ کنٹرول کرتے ہیں, سارا ملک ان کے ہاتھ میں ہے. یہ ڈمی لوگوں کو آگے لا کے ان سے کروا کے 100 روپے میں سے 5 روپے انہیں دیتے ہیں, باقی 95% یہ کھا جاتے ہیں خود. تو یہ کس طرح ہوتی ہے سمگلنگ, آپ مجھے بتائیں. غریب عوام ہے, ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے. جو چھوٹے بیچارے جو چھوٹی چھوٹی گاڑیوں میں پیٹرول ڈیزل لاتے ہیں ان کو روک لیتے ہیں. جو بڑے بڑے ٹرکوں میں جو یہ خود کر رہے ہوتے ہیں وہ آج تک چل رہا ہے. یہ جب عاصم منیر آئے تھے, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, کیا انہوں نے کیا مجھے بتائیں. پر بھی ویسے آئیں گے, ایک دو سوال موشن پر بھی کریں گے, اور میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ یو بی پارٹ آف دیٹ ٹو. لیکن ایک اور بلوچستان پر سوال ہے. ایک نا بہت غلط تاثر ہے جو کہ ہم میں بھی رہا یہ رجیم چینج سے پہلے تک. ہم لاہور میں رہنے والے لوگ, کراچی میں رہنے والے لوگ, شاید کراچی تو نہیں, کراچی تو کلوز ہے, لیکن شاید لاہور میں رہنے والے لوگ اور اس طرح سینٹرل پنجاب اور پنجاب میں رہنے والے لوگوں کو میری بہت زیادہ تاثر یہ رہا کہ جو بھی آواز اٹھاتا ہے بلوچستان میں, شاید وہ خدا نخواستہ وہ غدار ہے. ٹھیک ہے, ہم نے پھر ابھی دیکھا, ہم نے اپنے سامنے دیکھا, ہم نے بھی مہرنگ بلوچ کو دیکھا, ان کی چیزیں, اور ہمارا ان سے اختلاف ہو سکتا ہے, ان کی چیزوں سے اختلاف ہو سکتا ہے, یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن سیدھا سیدھا ملک دشمنی میں ڈال دینا, مطلب غداری میں ڈال. وائی از اٹ سو ایزی, اتنا آسان کیوں ہے کسی بھی بلوچ کو غدار قرار دینا, کیوں اتنا آسان ہے؟ دیکھیں یہ بہت آپ نے زبردست سوال کیا علی, اور یہ اس کا جواب جو ہے وہ بھی قوم سمجھ چکی ہے. بات یہ ہے کہ پہلے نا ہماری آبادی بہت کم ہے بلوچستان کی. پاکستان کی 5% آبادی ہے. 5% میں سے بھی جو پڑھے لکھے تھے, جو
कोशिश करते थे कि आज़ाद हों, यहाँ के जो वसाइल हैं, यहाँ की जो मादियात हैं, उन पे उनको उनका हिस्सा मिले और तरक्की करे, स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, हस्पताल अच्छे हों, सहूलतें हों। तो वो उसके लिए जब आवाज़ उठाते थे ना, तो उनको सीधा गद्दारी का टैग लगाते थे। और पाकिस्तानी जो आपको पता है, ज़्यादा हमारी जो पाक फौज है वो उसकी बेस जो है वो पंजाब है और खैबर पख्तूनख्वा से उसके बाद दूसरे नंबर पे लोग हैं। तो बलूचिस्तान से तो बहुत कम लोग होते थे। तो हमें एकदम वो कहते हैं बलोची गद्दार हैं या पठान भी गद्दार हैं। तो ये शुरू से ही हम पे टैग लगा रहा है कि वली खान जो था या बादशाह खान भी गद्दार था। वो गांधी उसको कहते थे, सरहदी गांधी था जी, ये है वो, रशिया से मिल गया, उससे मिल गया। लेकिन ये चीज ना इमरान खान ने अनफोल्ड कर दी, पूरी पाकिस्तानी कौम को समझा दिया। इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था कि पंजाब में इतना जुल्म हो, उनके भी घर तोड़े जाएं, उनकी भी माओ बहनों को उठाया जाए। और ये इस वजह से हुआ कि जब इमरान खान को जेन्युइन सपोर्ट किया पंजाब ने, तो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि किसी तरह ये जो हमारे बैक पे हमेशा पंजाब खड़ा हुआ है, इसको डरा दो, पंजाबी को डरा दो और पंजाबी को जो है ना हटा दो इस चीज से, इमरान खान से। तो उन्होंने स्पेशल जो है फोकस किया पंजाब पे, माओ बहनों तक को उठाया। आप देखें हमारी लीडरशिप तकरीबन 850 इस टाइम जो है ना वो दिन हो चुके हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को आप देखें, वहां पे जो है वो चीमा, सरफराज चीमा को, इजाज चौधरी साहब को, और हमारे जो हैं वो महमूद रशीद साहब को, और बहुत सी हमारी अभी देखें फिर सनम जावेद को, उसकी बहन को पकड़ा हुआ है, उसकी बहन को बुशरा बीबी को कितनी देर से बुशरा बीबी आपके सामने है, जिनका कोई काम ही नहीं है। सिर्फ मैं आपको कह रहा हूँ ना कि उनको किस तरह अजियत देते हैं अंदर। और हमारे हजारों वर्करों को पकड़ा हुआ है, 10-10 साल की सजा दे रहे हैं, फैसलाबाद में, इधर उधर, मियांवाली में, सरगोदा में। ये इतने खौफ में आए हुए हैं कि पहली दफा देखें पूरे पाकिस्तान के साथ ना पंजाबी समझ गए, पंजाब की अवाम गैरतमंद अवाम है और मुहब्बे वतन अवाम है। उन्होंने 8 फरवरी को जो करिश्मा किया ना, ये उसकी वजह से बुखला गए हैं, पागल हो गए हैं। इनका ख्याल था पंजाबी जो है, जो तारीफ थी पंजाब की कि कोई भी ऊपर से आएगा वो कुमरान, वो पंजाब को दबाता है, पंजाबी डर जाएगा। तो 8 फरवरी को इनका ख्याल था पंजाबी डर गए, अब इलेक्शन कर दो। पंजाबियों ने जो स्मार्ट वर्क किया, उसमें आपका सोशल मीडिया का जो किरदार था, उसमें जो पंजाब ने लाइनें लगकर गाजर मूली, जिसको इमरान खान ने नॉमिनेट किया था, उनको जो वोट दिया है ना, और वो जो इलेक्शन फिर ये कंट्रोल नहीं कर सके, फिर ये फॉर्म 45 से 47 पे आए, बेइज्जत हो गए, खुल गए, सरेआम सबको पता चल गया। तो उसके बाद आज बलूचिस्तान वाले बहुत इज्जत करते हैं पंजाब के लोगों की भी, कि वो भी खड़े हो गए हैं। अब वो जो पंजाबियों को भी गद्दारी का टैग लग रहा है, तो पंजाबियों को भी पता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, हमारे भाई को गद्दार बना रहे हैं, उसको जेलों में डाल रहे हैं। तो ये जुल्म है, ये ज्यादती करते हैं हमेशा से। ठीक है, मैं सवाल को पता है क्यों मैं इसलिए कर रहा था कि इस वक्त ना दोबारा वो बात हुई है। पंजाब की वज़ीर आला हैं जो जाहिर है हमें पता है कैसे आई हैं, दस्ते शफकत के, इसका उन पर आसिम मुनीर का दस्ते शफकत है। आसिम मुनीर का जो लीडर है नवाज शरीफ, उनकी वो बेटी है, दुख्तर अव्वल हैं, और वगैरह वगैरह, ये सब पूरी कौम जानती है तमाम चीजें। मगर वो पता है क्या, दोबारा कार्ड इस्तेमाल करें पंजाब वाला कि हम पंजाबी हैं, हमारे मतलब वगैरह वगैरह, ये तो, और यही वो कार्ड था जो जाट पंजाबी जाट का नवाज शरीफ ने इस्तेमाल किया। इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक और हैं कोई